چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت کے حوالے سے اب 2 مہینے بھی باقی نہیں بچے، لیکن ان کے عہدے کے حوالے سے جس میں توسیع کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نہ تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ البتہ حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 21 کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 20 کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ارکان قومی اسمبلی کو کسی بھی قسم کے بل کی حمایت سے منع کر دیا ہے، جبکہ حکم عدولی کرنے والے اراکین کے خلاف نااہلی کی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف سے بلا واسطہ بات چیت کے لیے محمود خان اچکزئی کا انتخاب کیا ہے، تاہم پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کو لے کر تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہے، سیریس نہیں اور فوج سے مذاکرات کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، مگر مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، جبکہ خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ جب تک 9 مئی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، مذاکرات نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ۔ حکومت کے ساتھ بھی اگر مذاکرات کرتے ہیں تو 9 مئی کا حل پہلے ہوگا، پھر مذاکرات ہوں گے۔ حکومت پوری کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طریقے سے اپوزیشن کی صفوں سے نکال کر حکومتی صفوں میں ان کو شامل کر لیا جائے۔ اسی ساری صورتحال پہ تجزیہ لے لیتے ہیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، تھینک یو ویری مچ، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک سر۔ لاہور کا ویدر تو اچھا ہے، اسلام آباد کا ویدر کیسا ہے؟ یہاں بھی بڑی بارش چل رہی ہے کل سے اور مزے ہیں۔ صبح میں اٹھا واک کے لیے تو فاختائیں ہر طرف چہچہا رہی تھیں، تو بہت مزہ آیا۔ بہت عرصے کے میں چونکہ باہر تھا ملک سے، بہت عرصے بعد آیا، باہر نکلا تو بہت سرسبز ہریالی ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ قدرت کی بڑی مہربانی ہے اسلام آباد پہ جہاں تک موسم کا تعلق ہے۔ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو یہ اتنا پلیزنٹ ویلکم ملا ہے ویدر کی طرف سے۔ عموماً جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اچھا موسم ہے تو وائی ناٹ۔ اچھا جی امتیاز گل صاحب، یہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے اور اس میں ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ظاہر ہے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی جو کیلے ختم ہوتی ہے ایک مدت، اس کے بعد ایکسٹینشن کی باتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، اس میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور حکومت نے جو کہا ہے کہ نہ تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، نہ ہی وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، تو یہ قیاس آرائیاں کیوں ہیں؟ پھر قیاس آرائیاں تو ظاہر ہے اس کی ایک مخصوص اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ماضی میں کچھ 1-2 ایسے فیصلے کیے ہوئے تھے جو ابھی تک ان کے ریکارڈ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اسی لیے انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایسے فیصلوں میں ساتھ دیا یا ایسے فیصلوں کو گائیڈ کیا جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے۔ تو وہ تمام تر کام جو کہ ایک چیف جسٹس کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا بحیثیت ایک آئینی عدالت کے۔ تو گزشتہ 2 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پھر 16 مہینے سے ہم ہائی کورٹ اور سیشنز کورٹ کے ڈسٹرکٹ کورٹس کی سطح پہ جو ہو رہا ہے، جس انداز میں قانون آئین کو پامال کیا گیا، تو وہ اس تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی بڑی قاضی صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ لیکن میرا خیال ہے وہ چیپٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز یہ کہہ کے ختم کر دیا، وہ چیپٹر بند کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے شریف النفس اور بڑے غیرت مند انسان ہیں اور وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتے ہیں اور ایسا کوئی موو نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت سینسیبل قسم کی بات ہے، اگر تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ جو میرا چند دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت کافی حد تک ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ خاص طور پہ جس انداز میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو اس لحاظ سے وہ حکمران اتحاد کے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں، ایک بیگیج بن گئے ہیں۔ تو کوئی بھی سینسیبل شخص، کوئی بھی سینسیبل حکمران کوئی ماضی کا بوجھ ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہے گا۔ تو اسی لیے جو
TLP کا وہ کیس تھا، مبارک ثانی کیس، جی اس میں جو سلوک ہوا چیف جسٹس کے ساتھ، تو لگتا ہے کہ ان کو یہ پیغام تھا کہ آپ نے جو اننگز کھیلنی تھی کھیل لی ہے، اس کے بعد اب آئندہ کی فکر کریں. آئندہ کی فکر یہی ہوگی کہ غالباً قاضی فیضی صاحب اس ملک میں اب نہیں رہ سکیں گے جو فیصلہ انہوں نے دیا، کیونکہ وہ فیصلہ اوریجنل فیصلہ تو ان کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آخری وقت میں مبارک ثانی کیس میں انہوں نے وہ کوئی پیراگراف 42 تھا اور ایک اور پیراگراف تھا، وہ انہوں نے حذف کر دیے. لیکن یہ ایک بڑا تلخ میں سمجھتا ہوں چیپٹر ہے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کا، جس انداز میں فیصلہ ہوا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکسٹینشن کا ماپ چیپٹر اب بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایکسٹینشن کا معاملہ آپ نے کہا بند ہو گیا ہے، لیکن ججز کی تعداد 17 سے 21 کا چیپٹر اب سینٹ کے اندر ہے، اور یہ جو بل پیش کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، جسے تحریک انصاف نے رد کر دیا ہے. امتیاز گل صاحب. جی، ظاہر ہے تحریک انصاف نے تو بنیادی طور پہ اپوزیشن جماعت کے طور پہ ہر اس چیز کو رد کرنا ہے جو حکومت کی طرف سے آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اس کے ساتھ صلاح مشورہ نہ کیا جائے. لیکن یہ جن لوگوں کو ابھی خیال آیا کہ سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز آ گئے، 53,000 کیس ہیں، ججوں کی تعداد بڑھانی چاہیے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ان کا اتنا دل دکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ بوجھ بہت ہو گیا ہے، تو انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں، جو کہ بنیادی طور پہ ایک آئینی عدالت ہے، اتنے سارے کیسز کیوں آ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں، کوئی اب کسی وکیل سے بات کر لیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک لعنت ہے اس ملک میں جوڈیشل پریکٹس میں، اسٹے آرڈر، حکم امتناعی. اس وقت عدالتیں، چاہے وہ سیشنز کو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سیشنز کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، میرا خیال ہے 70-80% کیسز ان عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں اسٹے آرڈر کی وجہ سے. ٹرائبیونلز میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ اسٹے آرڈر لے کے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو جب تک یہ لعنت، جس کو میں کہتا ہوں اسٹے آرڈر، اس کے استعمال کو انتہائی سخت نہ بنا دیا جائے، اس وقت تک کیسوں کی تعداد میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے گا. لہٰذا ہماری مقننہ جو ماشاءاللہ ہمارے جید پارلیمانی اراکین ہیں، ان سب کو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، عدالتوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ وہ سب مل کے اسٹے آرڈر کا جو قانون ہے اس میں ایسی تبدیلی لائیں کہ اس کا استعمال انتہائی مشکل ہو جائے. یہ نہیں ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آیا تو میں اسٹے آرڈر لے کے ہائی کورٹ پہنچ گیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو میں وہی اسٹے آرڈر کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا. 70-80% کیسوں میں یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کے، میں سمجھتا ہوں کوئی 11-12 ارب ڈالر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں لیٹیگیشن میں، کہ مختلف عدالتیں اداروں کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں، لیکن ان فیصلوں کے خلاف حکم امتناعی متعلقہ پارٹی لے لیتی ہے، اور پھر وہ معاملہ یوں ہی لٹکتا رہتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں.